سامعین ذوال احترام والے احتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس کی منشا میں ہوا عرض کرتا رہوں گا، اور جب اذن الہی ہوا بات کو مکمل کر کے اختتام پذیر ہوگی۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کا 25واں پارہ ہے اور سورہ شورا ہے، آیت نمبر 49 اور 50، یہ دو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کا مضمون تمام مضامین سے ہٹ کر ہے۔ آج قرآن پاک کے اس حصے کی جو رونمائی یا کہہ لیں اس پر روشنی ڈالنا، یہ اس لیے بھی اہم ہو چکا ہے کیونکہ وہ دور جس کو ہم کہتے تھے زمانہ جاہلیت، وہ دور دوبارہ لوٹ کے آ رہا ہے۔ یہ آ چکا ہے کہہ لیں، یہ آ رہا ہے، جو آپ مناسب سمجھ۔ اب وہ دور کیا ہے کہ ہم سب کو لڑکے چاہیے، لڑکیاں نہیں چاہیے۔ ہر ایک ساس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا پہلا جو بچہ ہو میرے بیٹے کا، وہ بیٹا ہونا چاہیے۔ بیٹی ہو جائے تو ان کو یہ بالکل ناپسند ہوتا ہے، اور اگر 2-3 کٹھی ہو جائیں تو پھر ہمارے پنجابی میں تانے مارتی، اے امبوتھیاں نہیں جڑی بچے جمدیاں نے، یہ ہو جائیاں نہیں ہوں، دوسری شادی کرو۔ اللہ کا پاک کلام کیا کہتا ہے، یہ اسلام میں ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا رہنمائیاں ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ زمین و آسمان کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ کے لیے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرما دے، یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اب یہاں پر چند کیٹیگریز بیان کی۔ پہلی کیٹیگری بیان کی کہ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، بیٹا کسی کو بھی نہ دے۔ دوسری کیٹیگری صرف اور صرف بیٹے ہی عطا فرما دے، ان کو بیٹی نہ دے۔ تیسری کیٹیگری جن کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے۔ چوتھی کیٹیگری اللہ کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے۔ اور پھر رب کریم نے یہاں پر واضح طور پہ فرما دیا یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے وہ بانجھ کر دے۔ یہ تمام کی تمام تقسیم کس کی ہے؟ تیرے رب کی ہے۔ بھئی اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی کوئی چاہ کے بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بیٹا ہی ہو، چاہ کے بیٹی نہیں پیدا۔ اب ان میں سے یہ 4 کیٹیگریوں میں کیا ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ بالخصوص ہم چونکہ اسلامی نقطہ نظر سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا انبیاء کرام میں علیہ السلام میں ایسا ہوا ہے؟
تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات گرامیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں، وہ مختلف چھاپوں کے نا جی صفحے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی پرانا چھاپا ہو تو اس کے صفحے کچھ پیچھے ہوتے ہیں، نیا چھاپا ہو تو کچھ صفحے، البتہ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی بات ملے گی۔ میں جو پڑھ رہا ہوں، میرے پاس جو چھاپا موجود ہے اس میں 898 نمبر پر ان آیات کی تفسیر میں مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی یہ صورتیں پائی جاتی تھیں۔ اللہ نے حضرت سیدنا لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، ان کو بیٹا کوئی عطا نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف بیٹے عطا فرمائے تھے، بیٹی ان کو کوئی نہیں عطا فرمائی گئی۔ پھر حضرت سیدنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو دیکھیں تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ یہ 3 کیٹیگریاں ہو گئی، بیٹیوں والی، بیٹوں والی اور دونوں والی۔ اب ان میں سے 2 انبیاء کرام علیہ السلام ایسے جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی، ان کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی۔ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، آئیں گے شادی فرمائیں گے پھر ہوگی، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ 4 کیٹیگریاں اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور چاروں کی چاروں کیٹیگریوں کی صورتحال ہمیں قرآن پاک سے، حدیث پاک سے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے اس کی مثال ملتی ہے۔ اب میں آپ کو عرض کروں، اللہ وحدہ لا شریک جس پر کرم نوازی کرتا ہے اس کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس پر کرم ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا نظریہ اور عقیدہ اور سوچ یہ ہے کہ جب اللہ نے میرے نبی کو پیدا فرمایا نا، میرے نبی کو کائنات کی ہر عظیم سے عظیم شے عطا فرما دی۔ منصب نبوت میں کمال اگر کسی کو ملا ہے، شانوں والے سارے ہیں، لیکن جو کمال میرے نبی کو ملا ہے وہ کسی اور کو، منصب نبوت ہو، منصب رسالت ہو، وہ امت ہو، وہ کتاب ہو، وہ شریعت ہو، وہ میرے مصطفیٰ کو معجزات کی صورت میں عطا کیا گیا، وہ حسن کی صورت میں عطا کیا گیا ہو، وہ کچھ بھی اللہ نے حضور کو دیا نا جی، بے مثل و بے مثالی عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اللہ نے حضور کو جو بھی دیا، کیا دیا؟ بے مثالی دیا۔ اب ایمان سے بتائیں، اگر اللہ نے اپنے نبی کو زمانہ بھی بہترین، حضور فرماتا ہے خیر القرونی قرنی، سب سے بہترین زمانہ، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک سب سے بہترین زمانہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ کمال ہی ہو گیا۔ اب ہر اعلیٰ سے اعلیٰ شے، ہر اونچی سے اونچی شے اللہ نے حبیب کو دی، اور اگر بیٹیاں اتنی بری ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو 4 کیوں عطا فرماتا؟ آج ہماری زبان تھکتے زہرا زہرا کرتے نہیں ہے، ہم نہیں تھکتی ہیں، نہیں بولتے 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 نہیں تھکتی، تو خاتون جنت بھی تو بیٹی ہے نا۔ ہاں جی، حضور نے کیا کہا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ اب پرانے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں جن کی بیٹیاں ہوتی تھیں، سورہ النحل ہے 59، 58 اور 59 نمبر آیہ مبارکہ، رب کریم نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو ان کا منہ کالا پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے۔ جب ان کے گھر بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلے کہ اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے تو ان کے منہ کالے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے دل کو دیکھو تو اندوہناک ہو جاتا ہے، بڑی نا اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، یار بیٹی ہو گئی۔ اور جو بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار کوئی نہیں، اللہ نے اولاد تو دے دی نا، بیٹی ہوئی تو پھر کیا ہوا، اولاد تو دے دی نا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 14 صدیوں پہلے کی بات۔ اب آپ سمجھتے جائیے کہ کیا اس دور میں یہ ہو رہا ہے؟ پھر اور اس خبر بد سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔
لوگ کہیں نا جی اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، کوئی مٹھائی شٹھائی کوئی خوشی، وہ کی یار تیری مٹھائی کھوائی، کیا کھلایا یار، بیٹی ہوئی ہے یار، کوئی بیٹا ہوتا تو ہم خوشیاں بھی مناتے۔ لیکن رب کریم نے 14 صدیاں پہلے یہ اس دور کی جہالت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ بیٹی ہوتی تھی، منہ کالے پڑ جاتے تھے، دل غمزدہ ہو جاتے تھے، منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ میری بیٹی ہے۔ آج آپ اندازہ کریں، یہ جو میاں والی کا واقعہ ہوا ہے 2-4 دن پہلے، شکل سے وہ تو مجھے انسان لگ رہا تھا، لیکن اندر شاید اس کی کوئی حیوان بیٹھا تھا۔ اس نے بیٹی کے پیدائش پر بیٹی کو مار دیا، گولیاں مار کے معصوم بچی کو اس نے مار دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں قصور اس پیدا ہونے والی کا ہے؟ وہ جو پیدا ہوئی ہے اس میں اس کا قصور ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، مسند امام احمد کے اندر 17373 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے، لا تکرہ البنات فإنہن مونسات الغالیات۔ اوے اللہ کے بندو، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والی قیمتی چیز ہے۔ بیٹیاں پیار زیادہ کرتی ہیں بیٹوں کی نسبت، اور وہ قیمتی سرمایہ ہے تمہارے۔ رب کریم نے اسلام سے قبل جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، معاشرے میں جن کو کوئی جینے کا حق حاصل نہیں تھا، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کریم کا قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی۔ ایک دوسرا مقام ہے، رب کریم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں، اور تمہیں بھی بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بڑا گناہ ہے۔ زندہ درگور کر دینا، قتل کر دینا از روئے قرآن، یہ 14 صدیاں پہلے بھی گناہ کبیرہ تھا، یہ 14 صدیوں بعد بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں اس کو زمانہ جاہلیت کہوں یا آج کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہوں، وہ دور جاہلیت کا تھا، وہ لوگ جاہل تھے جو زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، یا ان کی پیدائش پر ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، یا ان کے دل غمزدہ ہو جاتے تھے، یا وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ یا آج کے دور کی بات کروں، آج جس کے پاس بیٹے ہیں نا جی، وہ سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہے میرے 5 بیٹے، میرے 6 بیٹے، میرے 7 بیٹے۔ اگر ان میں سے ایک بھی تابع دار نہ نکلے پھر یہ تو قسمت ہے میرے بھائی، جوان ہونے کے بعد وہ بیٹا تیرا تابع دار ہو، شادی ہونے کے بعد تجھ سے پیار کرے۔ ایک رسمی مروت ضرور ہوتی ہے، باپ بیٹے میں رسمی مروت اور محبت ضرور ہے کہ وہ باپ ہے یہ بیٹا، لیکن جو حق ہے جو بیٹیاں ادا کرتی ہیں وہ بیٹے ادا۔ بڑی خوش قسمتی کوئی ماں باپ ہوں گے جنہوں نے بیٹوں کو جوان کیا، اور جوان کرنے کے بعد پڑھا لکھا کے، تہذیب دے کے، تمدن دے کے، پھر جب ان کے کمانے کی باری آئی ان اولاد کی وہ کمائیاں کھائیں۔ بڑے نصیب والے ماں باپ ہیں۔ ورنہ بابا جی جو نظر آ رہا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ بابے کے پاس پینشن بھی آ رہی ہے نا، تو بابا جی یہ پینشن میں سے بھی تھوڑی سی ہماری ہیلپ کرو، حالات کو ٹھیک نہیں ہے، آپ ہماری پینشن میں سے، یہ جو وراثت کا مکان ہے نا، یہ جو آپ کا مکان ہے، اس میں سے بھی کچھ حصہ ہمیں دے دو، جو پلاٹ شلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے وہ بھی ہمیں دے دو ذرا۔ قسمت والے بیٹے ہیں جی۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ عرض کیا ہے کہ بھائی اب تو کوئی مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں، اتنے واقعات ہو چکے، جوان اولاد ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال دیتی۔ آپ کی حکومت پاکستان کو مجبوراً یہ قانون بنانا پڑ گیا، کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتی، اس کے نام پراپرٹی ہو یا نہ ہو، یہ حکومت پاکستان کو مجبوراً یہ قانون بنانا پڑا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ زمانہ جاہلیت وہ والا تھا یا یہ زمانہ جاہلیت ہے؟ وہ لوگ جاہل تھے یا آج کے لوگ جاہل ہیں؟ پڑھنے لکھنے کے بعد جن کو ماں باپ کی تمیز، ان کا ادب، ان کا احترام سکھانا پڑے، مجبوراً ڈنڈے کے ساتھ ان لوگوں کو
بتانا پڑے خبردار ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اب ایمان سے بتاؤ پھر میں یہ جو نظام تعلیم ہے اس کو میں کیا کروں؟ جو میرے سامنے نظام تعلیم ہے، وہ جو منشور ہے، یہ جو زندگی کا ہم اللہ نے قرآن کی صورت میں اور آپ سرکار کے فرمان کی صورت میں اللہ نے دستور حیات ہمیں جو دیا ہے، اس میں تو کچھ اور ہے، باہر ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے. آئیے چلتے ہیں آگے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلق قلت ان ذلك العظیم قلت ثم ای قال ثم ان تقتل ولدك تخاف ان يطعم معك قلت ثم ای قال ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ای الاعظم عند اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا گناہ ہے یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں اس کا شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا تم اپنے بچوں کو اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. کیا کہتے ہیں؟ بچے دو ہی اچھے. کیوں دو ہی اچھے؟ کہ بھئی ان کی پرورش اچھے طریقے سے ہوگی، ان کو اچھی طرح سے ہم کھلا پلا سکتے ہیں، ان کو اچھی طرح ہم پڑھا سکتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو نظریہ ہے نا جی، یہ نظریہ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، یہ جو تمہارے ساتھ کھائے گا، ہم اس کی ضروریات کیسے پوری کریں گے؟ اس کا کھانا پینا، اس کی ساری تعلیم، اس کی یہ سارے اخراجات کیسے ہم پورے کریں گے؟ یہ خوف بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ خوف بھی، بھئی رازق آپ ہو، آپ رزق دیتے ہو، یہ اللہ دیتا ہے. حدیث پاک کے اندر تو اللہ کے حبیب تو کچھ اور کہہ رہے. عرض کی پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا؟ فرمایا تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یہ اس کے بعد گناہ ہے. ٹاپ آف دی لسٹ جو 3 سب سے گناہ کبیرہ عظیم گناہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. بھائی رزق اللہ نے دینا. ایمان سے بتائیں جو مزدوروں کے بچے وہ پل نہیں جاتے، بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگوں کے جو 2 بچے لے کے اور محدود اولادوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور ان کی اولاد پھر بغاوت پر اتر آتی ہے، پل ان کی بھی جاتی ہے. جو مزدور ہیں 10 بچے 8 بچے پیدا کیے ہوئے، پل ان کے بھی جاتے. نہ ان کے تم رازق ہو نہ ان کے تم رازق ہو، ان کو بھی اللہ نے پالنا ہے، ان کو بھی اللہ نے ہی پالنا ہے. اللہ اکبر. رب کریم نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. سورہ کہف کی آیت نمبر 46. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہتر ہے. سادہ لفظوں میں نہ اس پیسے نے تجھے بچانا ہے نہ اس اولاد نے تجھے بچانا ہے. بچائے گا وہی عمل جو تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے کر کے جائے گا. سادہ لفظوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری، اس کی اطاعت، ان کی نسبت آپ کو بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شے. سلطان العارفین فرماتے ہیں نال کو سنگی یار سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لاگے اور کوڑے تمہیں کدی تربوز نہ تھیندے توڑے توڑ مکے لے جاگے پتلوں کدی
یار سونے نہیں بنے دے او بھاویں لکھاں موتی لگے سادہ لفظوں میں ترجمہ یہ، رب کریم نے جو آپ کو اپنے حبیب کی نعمت عطا فرمائی ہے، قرآن کی جو دولت عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم کائنات کی ساری تہذیبیں ایک طرف ہے، میرے محبوب کا نظام ایک طرف ہے، جو عظمتیں، جو شانیں، جو رفتیں، جو بلندیاں، جو مقام. میں صبح جی تفسیر پڑھاتا ہوں فجر کے بعد تعلیم بالغاں کے لیے، سارے بزرگ، ریٹائرڈ بزرگ جتنے بھی وہ تشریف فرما ہوتے ہیں یہاں پہ. آج کل نا جی مسائل ختم ہوئے ہیں طلاق کے. طلاق کیسے دینی چاہیے، طلاق دینے کے بعد کیا مسائل ہوتے ہیں، نکاح کے مسائل کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اگر نکاح ہو جائے حق مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ تمام کے تمام سوالات کا جواب جب قرآن پاک کے ہم نے پڑھا تو ہمارے کیپٹن صاحب ہیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ حیرانگی سے کہہ رہے تھے اگر یہ جو باتیں آپ نے اب ہمیں پڑھائی ہیں اگر یہ ہمارے گھروں کے اندر لاگو کر دی جائیں تو 90% جھگڑے تو ویسے ہی ختم ہو جائے نا. بھائی جب بیوی کو پتا ہوگا میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، مرد کو پتا ہوگا میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا. بھئی آپ یہ دیکھیں نا جی، ہم بیوی لے کے آتے ہیں، ہمیں ایک بیوی کے اندر کیا چیزیں چاہیے، وہ صفائی کرنے والی ہونی چاہیے، وہ کپڑے دھونے والی ہونی چاہیے، وہ برتن دھونے والی ہونی چاہیے، وہ میری ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہونی چاہیے، وہ بچوں کو تربیت دے کے ان کے پرورش کر کے ان کو پڑھانے والی ہونی چاہیے، ان کے تعلیمی سارے نظام کی ذمہ داری اٹھانے والے ہونی چاہیے. یعنی سادہ لفظوں میں 5-7 نوکرانیوں کا کام ایک عورت کرنے والی ہونی چاہیے. اور اگر ان میں سے وہ کسی پر اترے نہ صحیح طریقے سے، آٹا گوندنا نہیں آتا، کھانا بنانا نہیں آتا، تیری ماں نے تینوں کوئی نہیں سکھایا، تیری ماں نے تینوں روٹی پکانے بھی نہیں سکھائی، تیری ماں نے تجھے آٹا گوندنا بھی نہیں سکھایا، ہاں جی آپ میرے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتی؟ بھائی ماں باپ اس کے ہیں یا تیرے ہیں؟ خدمت تیرے پہ فرض ہے یا اس کے اوپر فرض ہے؟ یہ گھر کا نظام چلانا، گھر کے سارے اخراجات کو پورا کرنا، روٹی پورا کرنا، کھانا پورا کرنا، یہ جو نظام لے کے چلنا ہے یہ تیری ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری؟ قرآن نے جو ہمیں نظام دیا ہے، اللہ کے حبیب نے جو ہمیں نظام دیا ہے، اس نظام کے اندر بابا اگر ہم عمل کریں تو خدا کی قسم یہ جو سڑکوں پہ نکل آتی ہے نا، ان کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون سا حق چاہتی ہیں؟ سوال یہ ہے حق کون سا چاہتی ہیں؟ کون سا تیر مار لیا ہے ان لوگوں نے؟ کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ تاریخ کے اندر بتا دیں. آج تک نام زندہ ہے تو ان پاک ہستیوں، ان پاک بیویوں کا نام زندہ ہے. قرآن پاک نے ان پاک بیویوں کا جو میرے سونے نبی کے حریم قدس کی جو زینت بنی تھی، ان مائی صاحبوں کا نام زندہ ہے، ان میری ماؤں کا نام زندہ ہے، خاتون جنت کا نام زندہ ہے. وہ با پردہ با حیا خواتین جن کی نگاہیں، جن کے کان، جن کے ہاتھ، جن کا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر تھا، ان کا دیکھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، وہ گھروں میں بیٹھی تھی، اپنی عفتوں کو سنبھالا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ان لوگوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا کمروں کے اندر، باہر وہ دندناتی نہیں پھری. لو جی قیامت تک کے لیے ان کی شانیں اور عظمتیں بیان کی جاتی رہیں گی، قیامت کی دیواروں تک. ان کو مرنے دو، ان کو بوڑھا ہونے دو، ان کو بیکار ہونے دو، ان کو منہ کس نے لگانا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی منہ نہیں، چلو کوڑی ہو جائیں، شکلیں ان کی بگڑ جائیں، کس نے منہ لگانا ہے؟ نہ، کوئی منہ نہیں لگائے گا. اب ایمان سے بتاؤ وہ کون سا ایسا حق ہے جو اسلام نے ان کو نہیں دیا؟ یہ میرے سامنے احادیث ہیں، قرآن ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا، اسی جہالت کی آج بھی آپ کو ایک جھلک نظر آ رہی ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا من عالت جارتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ. صحیح مسلم شریف کے اندر 2631 نمبر پر یہ روایت ہے. حضور نے فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کی بلوغت کو پہنچنے تک پرورش کی، تربیت کی، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ وہ اور میں، آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، اس طرح ہوگا. بھئی تربیت کی، پرورش کی، ان کو پالا پڑھایا، تربیت کی. تربیت یہ نہیں کہ جا بیٹا جا کے ریلیوں کا تو حصہ بن، جا بیٹا جا کے نعرے لگاتی پھر میرا جسم میری مرضی. یہ تربیت نہیں ہے. یہ جو سوچ کی گندگی ہے، یہ سوچ کی گندگی ہے.
یہ اسلام نے کیا اس کو عزتیں دی کہ اس کی پرورش جو کرے صحیح طریقے سے کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. آگے فرمایا میرے آقا نے من کانت لہ ثلاث بنات فصبر علیہن فاطمعہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار. مسند میں امام احمد کے اندر 17,403 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے, انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے پہنائے, وہ اس کے لیے روز قیامت پردہ ہوں گی, یعنی جہنم کی آگ کے درمیان وہ پردہ بن کے حائل ہو جائیں گی. اگر وہ بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنمی ہو گیا تو اللہ ان بچیوں کی پرورش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا. یہ پرورش جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ بیان کرتے ہوئے ہمارے خطیب تھکتے نہیں ہیں, لیکن ایمان سے بتاؤ انہوں نے زندگی میں کبھی ایسا کوئی مطالبہ کیا تھا؟ بھئی حضور کی 4 صاحبزادی ہوئی نا, چاروں میں سے کسی ایک کا مطالبہ آپ بتا دیں, کوئی ایک مطالبہ بتا دیں. ایسا کوئی مطالبہ ہمارے سامنے نہیں آتا. آگے چلتے ہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات فصبر علی لأواہن وضرائہن وسرائہن ادخلہ اللہ الجنة بفضل رحمتہ ایاہن فقال رجل او ثنتان یا رسول اللہ قال او ثنتان فقال رجل او واحدۃ یا رسول اللہ قال او واحدۃ. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں 8,425 نمبر پر ہے. جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی شدت سختی خوشی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان بیٹوں پر اس کی شفقت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے. ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 بیٹیاں ہوں. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اللہ اس کو بھی جنت میں عطا فرما دے گا. اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں تو ایک ہی ہو, تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ایک بھی بیٹی کی حسن تربیت انسان کو جنت میں داخل کروا دے گی. ایک بیٹی کی بھی تربیت. بھائی دیکھو, ایک بیٹی کی بھی تربیت کی, حسن تربیت کی, اخلاق سکھایا, ادب سکھایا. وہ اس کو کیا کہتے ہیں یار, براڈ مائنڈڈ کہتے ہیں. براڈ مائنڈڈ, سوچ کی فراخی, براڈ مائنڈڈ, کھلی سوچ والے, بڑی سوچ والے. یہ جتنی بڑی سوچ والے تھے یہ انہوں نے تماشا دیکھ نہیں لیا. بڑی سوچ والے دیکھ لینا تماشا, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ سوچ کی آزادی دی ہے نا. آزادی نے کیا کیا, بچی پیدا ہوتے ہی گولیاں مروا دی. یہ سوچ کی آزادی ہے نا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے کیا فرمایا, اوے اللہ کے بندے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے پیچھے رہ جاتے ہیں, بیٹیاں آگے نکل جاتی ہیں. قرآن پاک کے اندر رب کریم نے سورہ آل عمران کی 36 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اللہ اکبر, کہ یہ جو لڑکی ہے یہ کسی مرد کے جیسی ہے, اس لڑکی جیسا تو کوئی مرد بھی نہیں ہے. یہ ذکر چل رہا تھا بی بی مریم کا. مریم کا ذکر چلتے ہوئے اس کے ضمن میں اللہ نے اس آیہ مبارکہ کا ذکر. بی بی مریم جیسی کوئی ہے جی, کلمت اللہ کو اس نے پیدا کیا, بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا کلمت اللہ. تو اس عورت جیسا کوئی ہے مرد؟ یہ مقام یہ عزت کس نے دی؟ اسلام نے دی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرأة فرعون ومریم بنت عمران وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على السائر الطعام. مردوں میں سے بہت کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ, عمران کی بیٹی مریم کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی, اور عائشہ کی عورتوں پر برتری ایسے ہے جیسے سرید کی برتری تمام کھانوں پر. یہ صحیح بخاری شریف میں 3411 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. یہاں سے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹی کو مقام اور عزتیں عطا فرمائی ہیں بابا, وہ عزتیں کیسی ہیں, وہ مقام کیا ہے کہ اگر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک بندہ حاضر ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام تو لے آیا ہوں لیکن آقا جی ایک گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہوں. یا رسول اللہ وہ گناہ کا بوجھ مجھے سونے نہیں دیتا.
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے گناہ کی پتہ نہیں بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر رازی کے اندر 20ویں جلد ہے جی، صفحہ نمبر اس کا 55 ہے، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا اللہ تواب الرحیم ہے، بہت بخشنے والا مہربان ہے، اللہ معاف فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ بہت بڑا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ کی رحمت سے میرا گناہ بڑا بالکل نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر بتا کیا گناہ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کے اندر جس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یا رسول اللہ میں کاروبار کے لیے باہر چلا جایا کرتا تھا، بعض اوقات 2 سال 4 سال گزر جاتے تھے۔ میں جس وقت جانے لگا تو میری بیوی حاملہ ہوئی، میں چلا گیا 4 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو یا رسول اللہ میری نظر گھر آتے ہی نا ایک بچی پہ پڑی۔ میں نے آقا جی وہ بچی کو دیکھتے ہی میں نے کہا یہ بچی کس کی ہے؟ کیونکہ عرب معاشرے کے اندر بچیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو درگور کر دیا جاتا، جس طرح میاں والی کے ایک جانور نے درگور کیا۔ یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوا، میری بیوی نے کہا کہ نہیں یہ ساتھ والی بچی ہے، ساتھ والوں کی ہے تو وہ چلی جائے گی۔ کہتا جب میں تھوڑی دیر گزر گئی، گھنٹہ گزر گیا، کچھ ساتھ رات ہو گئی تو میں نے کہا یہ بچی اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی؟ تو اس نے مجھے بڑے پیار سے سمجھائی یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، جب تم یہاں سے گئے تھے تو میں حاملہ تھی تو مجھے اللہ نے یہ بیٹی عطا فرمائی۔ کہنے لگا کہ اچھا، کہتا میں سو تو گیا لیکن ساری رات نا مجھے چین نہیں آیا، کبھی ادھر تڑپ رہا ہوں، کبھی یہ کیا ہوا، میرے گھر لڑکی پیدا ہو گئی، میرے گھر لڑکی آ گئی، سارا معاشرہ کیا کہے گا یہ لڑکی کا باپ ہے، یہ لڑکی کا باپ ہے۔ میں ایسے تڑپتا رہا۔ جب صبح کا ٹائم ہوا نا جی، صبح پاؤں پھوٹنے لگی، سحری کا وقت ہوا تو میں نے اٹھایا کہ چلو کاکی اٹھو اٹھو۔ وہ بڑی خوش ہو گئی کہ میرا باپ آج مجھے اٹھا کے لے جانے لگا۔ اس نے کہا آؤ تمہیں سیر کروا کے لاؤں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بچی کو اٹھایا تو وہ خوشی کے مارے کبھی دوڑتی ہوئی ادھر جا رہی، کبھی دوڑتی ہوئی ادھر جا رہی، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ۔ جب میں آقا جی ایک جگہ پر پہنچا، ویرانے میں پہنچا تو یا رسول اللہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، وہ بچی میرے ساتھ ہی گڑھا کھودنا شروع ہو گئی۔ یا رسول اللہ جب گڑھا کھد گیا تو میں نے اٹھا کے نا اس کو ایسے گڑھے کے درمیان میں دے مار۔ یہ بات حضور نے سننی تھی کہ حضور کے آنسو جاری ہو، اللہ حضور کے آنسو جاری۔ عرض کی میں نے اس کے کندھے پہ نا ہاتھ ایسے رکھا اور رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی، یہاں تک جب مٹی آئی نا تو مٹی اڑ کے میری داڑھی پہ بھی آ گئی، تو یہاں تک وہ دفن ہوئی ہے اور میری داڑھی کی مٹی کو صاف کر رہی۔ بابا میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بابا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی، چپ کر کے بیٹھی رہوں گی، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں، کوئی سوال نہیں، مجھے دفن نہ کرو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشک جاری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کہ حتیٰ کہ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی، اس کی آہ و بکا اسی مٹی کے نیچے دفن ہو گئی۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے ظلم تو نے بہت بڑا کیا ہے، ظلم تو نے بہت بڑا ظلم کیا، اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، جوں کر کسی غلام کو آزاد کر دے، شاید تیرے گناہ کا ازالہ ہو جائے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنا، تو آج جس نے اپنی بچی کو قتل کیا ہے اس نے حضور کے دل کو راحت دی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور کا دل اسی طرح 14 صدیاں پہلے جس طرح اشک بار ہوا تھا، آنکھیں آج بھی مصطفیٰ کی اشک بار ہوئی۔ مری تو مسلمان کی بچی ہے نا، قتل تو بچی ہوئی ہے نا، تو ہم نے کیا پڑھ لیا یار، کیا ہم نے سیکھ لیا، کتنی ترقی کر لی، یہ ترقی کر لی۔ صدیوں پہلے بھی بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، صدیوں پہلے بھی ان کی خبروں سے دل غمزدہ ہو جاتے تھے، صدیوں پہلے بھی ہم منہ چھپاتے پھرتے تھے بیٹی کا باپ ہے، بیٹی کا باپ۔ آج صدیوں بعد بھی ہم منہ چھپاتے پھر، یہ ہم نے ترقی کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں جذباتی ہیں، لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع لیکن بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں۔ میں نے تو زندگی میں ایک بات دیکھی ہے جی، اللہ اکبر، بیٹے اوکے ویلے کام کوئی نہیں آتے،
کام آتی ہیں بیٹیاں آتی ہیں. اللہ اکبر اللہ. لیکن آج کا دور جو ہے نا، جو تعلیم ہم پڑھ رہے ہیں، میرا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، BSc کر رہا ہے. میری بڑی بیٹی وہ میڈیکل 2nd ایئر پڑھ رہی، چھوٹی بیٹی میڈیکل 1st ایئر پڑھ رہی. میں نے ان کو بھی، اس کو اور اس کی تعلیم میں نے کوئی فرق نہیں آنے دیا. تہذیب ان کو بھی اسی دن قاریہ بھی بنایا ہے، یہ ساتھ تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، تجوید بھی پڑھا ہوا ہے، ساتھ دین بھی سکھا رہے ہیں، ساتھ دنیا بھی سکھا رہے ہیں. وہ قاریہ بھی ہیں، ایک حضور کی شناخواہ ہیں، ایک قاریہ پاکستان لیول پر انہوں نے مقابلے بھی جیتے، دین بھی سکھایا، دنیا بھی سکھایا. اس کا فائدہ مجھے کیا ہوا؟ دین سکھانے کا. وہ آج ہماری خدمت بھی کرتی ہیں. یہ بچہ اتنا بڑا ہو جانے کے باوجود اس کی نگاہیں میرے سامنے نہیں اٹھتی، لیکن جو اب کی تعلیم ہے نا، وہ ماں باپ کی خادم نہیں بنا رہی. ابھی چند دنوں پہلے ایک ہماری عزیزہ وہ بیمار ہو گئیں. ان کی بیٹی MA پڑھا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ بیمار ہوئی نا جی، تو اتنی شدید بیمار ہو گئیں کہ باتھ روم بھی جانے کے لیے ان کو پریشانی تھی. تو کمرے میں ہی ان کو وہ پاٹ کرسی والا رکھ دیا کہ یہیں پہ حاجت کر لیں. تو بیٹی آئی نا جی، کہنے اف 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 مما آپ نے یہ کیا کر دیا ہے، یہ کیا کر دیا ہے. وہاں سے فوراً کام والی کو بلاؤ، یہ اٹھائیں، یہ گندگی صاف کریں. وہ ماں کی جو بیٹی ہے پڑھی لکھی، وہ یہ کام کر رہی ہے. میری والدہ بزرگ ہو کے فوت ہوئی. میری الحمدللہ 9 بہنیں ہیں. میری بڑی والدہ جب فوت ہوئی، میری بڑی بہنوں نے حق ادا کر دیا اپنی ماں کی خدمت کرنے کا. حق ادا کر، مقصد عرض کرنے کا، وہ عالمہ تھی، حافظہ تھی، دین پڑھی ہوئی تھی. انہوں نے ماں کی خدمت کو ایک تحفہ سمجھا کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ماں کی خدمت کر رہے ہیں. ایک دنیا پڑی ہوئی ہے، ابھی وہ خاتون بھی زندہ ہیں، وہ بیٹی بھی زندہ ہے. بڑی دیر کی بات نہیں ہے، مہینہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو ہوا ہوگا. آپ کے MA پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آپ کی ماں تکلیف میں آئی اور آپ منہ کو چڑھا رہی ہیں. آپ کی کیا آپ نے تعلیم سیکھی؟ ماں کے قدموں میں جنت کس نے رکھی؟ عورت آج کس آزادی کی بات کرتی ہے، کس حق کی بات کرتی ہے؟ وہ کون سا حق ہے جو اسلام نے نہیں دیا؟ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.